قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دو مقام بہت واضح طور پر ہمارے لیے بیان فرمائے۔ یہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں یہ تو ہم پر لازم ہے۔ قرآن کریم منافق کے بارے میں، جو مومن ہے، ایمان قبول کیا ہوا ہے، مسلمان ہے، اس شخص کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی، کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو پہلا عمل یہ ہے کہ سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، دوسری خرابی یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تیسری خرابی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بھی تھوڑا کرتا ہے۔ جب یہ کھڑا ہوتا ہے قاموا کسالی، سستی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بھی کیا کرتا ہے؟ تھوڑا کرتا ہے۔ جبکہ مومنوں کے بارے قرآن فرما رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، یعنی اس عبادت کو جو تم پر لازم ہے، جب تم اس سے فارغ ہو چکو، یہ تو تم پر لازم ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ قرآن نے پھر نشانی بیان فرمائی کہ ان لوگوں کا عالم یہ ہے، ایمان والوں کا، کہ یہ کسی بھی حال میں ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی، لیٹے ہوئے ہوں تب بھی۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ صرف نماز پر اکتفا کرنا یا نماز کو ہی اپنے لیے کافی سمجھنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ قرآن تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس کے بعد بھی تم نے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد بھی تم نے ذکر کرنا ہے۔ پھر اس ذکر میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کی حمد ہے، جو آج کی ہماری حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب اس فرمان سے پہلے ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سراپا خطا ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ سر سے پاؤں تک ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اس ذات کی بات کرنے جا رہے ہیں، اس ذات کی بات کہ جس کا ہر عمل ہم سب گناہ گاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ، جس کا ایک اشارہ ابرو ہو تو اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دے، قبلہ تبدیل ہو جائے اور سارے معاملات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں، جس کا ایک حکم ہو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں، میں نے رب کو اس کام میں بڑی جلدی کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ یہ اس ہستی کی بات ہونے جا رہی ہے۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر واتوب فی کل یوم اکثر من 70 مرہ، میں ہر روز 70 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ ایک روایت میں 100 بار کے الفاظ، اور 70 کا ہم نے معنی کئی بار پڑھا کہ عربی زبان میں 70 کا جو لفظ ہے وہ عدد معین نہیں ہے، بلکہ وہ کثرت کے لیے ہے کہ کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور استغفار بھی کرتے ہیں۔ اب یہ دو جملے ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ، یہ دونوں کا معنی الگ الگ ہے، ہمارے علماء نے ذکر کیا ان دونوں کا معنی الگ ہے۔ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، اور توبہ ہے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس کی بارگاہ میں آنا۔ یعنی جس طرح ہم دنیا میں ایک معاملہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے معافی مانگ کر تعلق ختم نہیں کرتے، معافی مانگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارا آنا جانا بحال ہو جائے۔ تو اللہ سے استغفار کرنے کا بھی معنی بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ کہ رجوع کرو اس کی بارگاہ میں، بار بار جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں 70 بار
اور ایک روایت میں 100 بار۔ معنی یہ ہوا کہ میں کثرت سے۔ اب یہ وہ ہستی ہے جس کے پیچھے ہم چلیں، جس کی اقتداء میں ہم چلیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور خود اس ذات کا کہنا کیا ہے کہ میں ایک دن میں، اب نمازیں اس کے علاوہ ہیں، ذکر اذکار اس کے علاوہ ہے، تلاوت قرآن اس کے علاوہ ہے، تہجد کی نماز اس کے علاوہ ہے، نوافل اس کے علاوہ ہیں، ان سب کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنی بار اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے قرآن کریم میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، ان کا جملہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ واقعہ منقول ہے کہ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ اے امام، قحط سالی بہت ہے، تنگی بہت ہے، کھیتی باڑی کرتا ہوں، قحط بہت ہے، باغ کا معاملہ ہے، سبزہ نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ استغفر اللہ کا نام استغفار ہے، جس طرح اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر، اسی طرح استغفر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ استغفار حمزہ کی زیر کے ساتھ استغفار، لوگ کہتے ہیں استغفار، استغفار نہیں ہے بلکہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ کا نام کیا ہے؟ استغفار۔ یعنی جب کہا جائے استغفار کرو تو استغفار 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 نہیں کرنا بلکہ استغفر اللہ کہنا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص کو فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے، تنگی ہے، اسباب نہیں ہے، کہا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میری یہاں اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ اب جو مصاحبین تھے، جو آپ کے پاس بیٹھنے والے تھے، ان سب نے حیران ہو کر عرض کیا کہ اے امام، 3 بندے الگ الگ مسئلہ لے کر آئے۔ ایک بندہ آیا کہ میرے ہاں قحط سالی ہے، دوسرا آیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تیسرا آیا میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے تینوں کو ایک ہی جملہ دیا۔ فرمایا میں نے قرآن سے لیا، میں نے قرآن سے لیا کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اے نو انہیں کہیے کہ اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ پہلا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب یہ استغفار کریں گے تو اللہ ان پر برسات، بادل بھیج دے گا، برسنے والے بادل بھیجے گا۔ پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا، نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں تو قرآن میں یہ جملہ بھی ملا کہ استغفار اگر کوئی کرتا ہے، کثرت سے استغفر اللہ کہتا ہے، یہ صرف زبان سے نہیں کہنا۔ ہم نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب معافی تب مانگے گا نا بندہ جس طرح ہمارا معاملہ ہو جائے، ہمارا بچہ آ کے ہم سے کہے ابا جی غلطی ہو گئی، تو ہم کہیں گے تیرے چہرے پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نا۔ ہم بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں تو ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے معافی مانگے، ہم سے سوری کہے، اور اگر وہ کہے تو ہم کہیں گے یار تیرے چہرے پر تو نظر نہیں آ رہا، تو کیسے کہہ رہا ہے نا ایسا۔ تو بندہ اللہ کے حضور یہ کہے استغفر اللہ اور اس کے چہرے پر ایسے اثرات نہ ہو، تو معنی تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو پھر اس کا چہرہ بھی، اس کا لہجہ بھی، اس کا انداز بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت استغفار نصیب فرمائے، اور ہم سب کا استغفار کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اپنے اس حکم کے مطابق جو قرآن میں اللہ تعالی جل وعلا نے خود دیا، اللہ تعالی ہمیں دنیا کی آخرت کی تمام بھلائیاں برکات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔